بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبدالمطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ عبدالمطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے، ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے، لیکن اس مسند پر کوئی نہ بیٹھتا۔ ایسے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو سیدھے اس تخت پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کے چاچا آپ کو تخت سے اتارنا چاہتے تو عبدالمطلب انہیں روک دیتے اور ان سے کہتے، میرے بیٹے کو نہ کچھ کہو، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد عبدالمطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے نالین میں لے آئے۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے یہ کہا، اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئے۔ مکہ کے لوگ رات کے وقت ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے۔ سننے والے کے گرد لوگ جمع ہو جاتے، سننے والے ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک روز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھی لڑکے سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، آج رات میں مکہ میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ آپ اس زمانے میں مکہ کے نواح میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ اب اس ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ مکہ کے گھروں میں ایک گھر کے قریب پہنچے تو اس میں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے محسوس کیا۔ ایک شخص سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اس خوشی میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ آپ نے یوں ہی گانے کی طرف توجہ دی، آپ کو سخت نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ صبح سورج نکلنے پر آپ دوبارہ بیدار ہوئے اور اٹھ کر اپنے ساتھی لڑکے کے ساتھ چلے آئے۔ اس نے جب رات کی تفصیل پوچھی تو آپ نے اسے بات بتا دیا کہ کیا ہوا تھا۔ اس طرح ایک اور دن آپ نے اس سے فرمایا کہ تم آج رات میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں مکہ میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی رات کی طرح آپ کو ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آئی، لیکن یوں ہی آپ نے اس طرف کان لگانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی اور صبح سورج نکلنے پر آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، پھر مجھے دھوپ ہی نے اٹھایا۔ آپ اپنے ساتھی کے پاس لوٹ گئے۔ اس نے پھر رات کا کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو واقعوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ارادہ نہ کیا، نہ اس طرح کے کسی کام کے لیے دوبارہ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعزاز بخشا۔ قابل لہب
का एक शख्स फल निकाला करता था। वो मक्का में आता तो कुरैश के लोगों अपने लड़के को लेकर उसके पास ले जाते थे। वो उन्हें देखकर उनकी फल निकाल देता था। एक मर्तबा अबू तालिब की बाकी लड़कों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। उस फल को निकालने वाले ने एक नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर आपने काम में मशहूर हो गया। फारिग हुआ तो बोला, उस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने कोई खौफ महसूस किया और आपको उसके पास से हटा दिया। इस तरह वो बोला, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसने मैंने अभी देखा था। अल्लाह की कसम, उस लड़के की शान जरूर अजीम होगी। अबू तालिब फौरन आपको लेकर वहाँ से रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।